سورۃ الجاثیہ کا 3واں رکوع اور 25ویں پارے کا 19واں رکوع، سورۃ جاثیہ کی آیت نمبر 22۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، بات جو چل رہی تھی، قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ ہے کہ ذہن میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، جواب قرآن ہی دے دیتا ہے۔ بلکہ یہ خوشگوار زندگی پروگرام یہ بھی خصوصی فیض ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ہر اتوار کو، یعنی پچھلے پروگرام میں ایک پروگرام میں وہ ہر اتوار کو اپنے کسی نہ کسی دوست کو لے کر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہوتا یہ کہ میں لے کر آتا اور بیٹھتا، جیسے ہی بیٹھتا تو قرآن کا درس ہو رہا ہوتا، اس میں بات کیا چل رہی ہوتی اور وہی بات آ جاتی جو ہمارے دوست کا مسئلہ تھا۔ جیسے کوئی جواری ہوتا، میں اسے لے کر آتا تو جوے پر گفتگو شروع ہو جاتی، سود خور کو لے کر آتا تو سود کی مذمت شروع ہو جاتی۔ تو وہ جو دوست ہوتا ان کا، وہ ان کی طرف دیکھتا تو وہ باہر نکل کے کہتے بھائی میں نے مولانا صاحب کو نہیں کہا تھا کہ میں جواری کو لے کر آیا ہوں تو تم آپ جوئے کی مذمت سنانا۔ تو یہ تو قرآن کا فیض ہے، اور جس پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے اور جسے اللہ تعالی ہدایت دینا چاہتا ہے اور جس پر رحمت و نور کا نزول ہوتا ہے، اس کے لیے ہدایت کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر بات چل رہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں بھئی جیسی بھی زندگی گزارے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، ہم سیدھا جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تو غفور رحیم ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ ہر جان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا، تو بدلہ ملے گا اعمال کے مطابق۔ اب اس شخص کا ذکر ہے کہ جو اپنی خواہشات نفس کو خدا بنا لیتا ہے اور علم ہونے کے باوجود وہ گمراہ ہوتا ہے، تو وہ یقیناً اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا؟ آپ کہیے کہ نماز پڑھیں تو وہ کہے گا جناب دل نہیں چاہ رہا، اب یہ کام کریں جی دل نہیں ہو رہا۔ تو دل کے پیچھے نہیں چلنا، خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، رب کے حکم کے مطابق عمل کرنا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اللہ نے باوجود اس کے علم کے اسے گمراہ کیا۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اس کے برے اعمال کی وجہ سے جب اللہ ناراض ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے اس کے لیے گمراہی لکھ دی گئی۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے بعد اسے کون راستہ دکھائے گا؟ افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، وہ کافر بولے ہماری زندگی تو یہی دنیا کی زندگی ہے، اس میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ اس لیے آپ اور ہم کافروں کو اپنا معیار نہ بنائیں، کیونکہ یہ آخرت کا کوئی تصور نہیں رکھتے۔ ہندو ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کافر ہوں، انہیں تو اسی دنیا میں جینا ہے، اسی میں مرنا ہے، آخرت کی کوئی فکر ان کے ذہنوں میں ہوتی نہیں ہے۔ تو لہذا ان کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی کا تعین نہیں کرنا، بلکہ ہمیں قرآن و حدیث اور رسول اللہ کے صحابہ اور حضور کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، مومن کا عقیدہ کیا ہے کہ موت اللہ کے حکم سے آتی ہے اور وقت مقررہ پر آتی ہے۔ وہ وقت جو مقرر ہے وہ جب تک نہ آ جائے دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی، اور وہ وقت آ جائے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بچا نہیں سکتی، چاہے ہزاروں گارڈ ہوں، چاہے انسان جتنی بھی احتیاط کرے۔
لیکن کافروں کا عقیدہ کیا تھا کہ جس طرح ہم کوئی چیز لیتے ہیں، مثلا ہم گھڑی لیتے ہیں تو گھڑی چل چل کے خراب ہو جاتی ہے، ہم اگر کوئی بھی پنکھا لیتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے وہ چل چل کے خراب ہو جاتا ہے، تو جیسے زمانہ گزرتا ہے وہ چیز ایکسپائر ہو جاتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں انسان دنیا میں آیا، مشین بھی خراب ہو گئی، وہ ایکسپائر ہو گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے اسی وقت پر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور وہ کافر کہتے ہیں ہمیں تو زمانہ مارتا ہے، زمانہ ہلاک کرتا ہے، حالانکہ زندگی دینے والا بھی اللہ ہے اور موت دینے والا بھی اللہ ہے۔ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اور انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ تو صرف گمان وہ کرتے ہیں، اندازے مارتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن نشانیاں، روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ان کے پاس ان آیتوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا، صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے جو باپ دادا مر گئے ہیں انہیں زندہ کر کے ہمارے سامنے لے کر آئیں۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، آپ فرمائیے اللہ ہی زندہ فرماتا ہے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، وہی تمہیں مارے گا، ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہی تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔